السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اچھا ہوں۔ اچھا فرینڈز، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی میری پچھلی ویڈیو ویلکم ٹو ٹرکی سے ہی لنکڈ ہے، جس میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ میں ٹرکی کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو اسی سلسلے کا پہلا پارٹ ہے اور اس میں آپ کو ٹرکی کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو ٹرکی کا جو آفیشیل نیم ہے وہ ریپبلک آف ٹرکی ہے اور اٹ ہیز 81 اسٹیٹس وتھ 600 سٹیز۔ اس کا جو سب سے فیمس سٹی ہے وہ استنبول ہے اور رقبے کے لحاظ سے جو سب سے بڑا سٹی ہے وہ کونیا ہے۔ فرینڈ، ٹرکی کا جو بارڈر ہے وہ کافی کنٹریز کے ساتھ اٹیچ ہے، جس میں آذربائیجان ہے، جارجیا ہے، ارمینیا ہے، ایران ہے، شام ہے اور یونان ہے۔ ان کنٹریز کے ساتھ ٹرکی کا جو بارڈر ہے وہ اٹیچ ہے۔ اس کے علاوہ ٹرکی کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ ٹرکش ہی ہے، جو کہ دنیا میں 70 to 75 ملین پیپلز جو ہیں وہ اس کو بولتے ہیں، جس میں سینٹرل یورپ میں کچھ ایریا ہے، یونان میں، قبرص میں، اور اس کے علاوہ مغربی یورپ میں جرمنی کی کوئی بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ ٹرکی فرینڈز، ٹرکی کی جو لینگویج ہے وہ یورپین لینگویجز اور اردو، فارسی، عربی سے مل کے یہ جو لینگویج ہے یہ ٹرکش لینگویج بنی ہے۔ اس میں ان تمام لینگویجز کے کچھ الفاظ آتے ہیں، پھر یہ اپنی بھی اٹ سیلف ایک لینگویج ہے، تھوڑی سی مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو یہ بیسکلی فرینڈز، ٹرکی کی جو رقبہ ہے وہ 8,14,500 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور جبکہ ٹرکی کی جو پاپولیشن ہے وہ 84 ملین سے زیادہ ہے، جبکہ استنبول کی جو پاپولیشن ہے وہ 15 ملین سے زیادہ ہے۔ تو ٹرکی جو ہے رقبے کے لحاظ سے 37 رینکنگ ہے ان دا ورلڈ۔ فرینڈز، ٹرکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور طیب رجب اردوغان کا ذکر نہ ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ طیب اردوغان جو اس وقت کے ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں اور جنہوں نے بہت ہی اسٹرگل کی ہے ٹرکی کو اوپر لانے کے لیے، اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ سے، محنت سے، ایمانداری سے وہ ٹرکی کو اس مقام پہ لائے ہیں۔ یہ 1954 میں ٹرکی میں استنبول کے ایک علاقے کاظم پاشا میں پیدا ہوئے، اور یہ چونکہ بچپن سے ان کی فیملی کی اکنامیکل کنڈیشن اور فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی فیملی کو چھوٹی ہی عمر میں بریڈ اور ٹافیاں بیچ کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن ان کے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ طیب اردوغان جو ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ان کے پیرنٹس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں ایڈمیشن کروایا تھا قرآن حفظ کرنے کے لیے، اور بعد میں جا کے طیب اردوغان نے امام الخطیب مدرسے سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور حافظ قرآن بنے۔ جب بچپن میں وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، یعنی مدرسے جا رہے تھے، تو اس زمانے کے بزرگوں نے طیب اردوغان سے کہا اور کہتے تھے، یہ طیب اردوغان نے خود جو اپنا قصہ سنایا ہوا ہے وہی قصہ میں آپ کو دہرا رہا ہوں کہ وہ بزرگ طیب اردوغان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ کیا تعلیم پڑھ رہے ہیں،
آپ کوئی بہتر تعلیم حاصل کریں؟ کیا بڑے ہو کے آپ مردوں کو غسل دینے کا کام کریں گے؟ جس پر طیب اردگان جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دے۔ بعد میں طیب اردگان نے اکنامک ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں ماسٹرز کر کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد چونکہ بہت زیادہ آنیسٹ تھے اور لوگوں سے لین دین اور ملنا جلنا بہت زیادہ اچھا تھا، تو اس وقت کے ایک بہت ہی فیمس پولیٹیشین تھے نجم الدین صاحب، نجم الدین ان کا پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، جن کی نظر طیب اردگان پر پڑی اور انہوں نے ان کو پولیٹکس میں آنے کی دعوت دی، اور اس دعوت کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد، یعنی مسٹر طیب اردگان کے ایکسیپٹ کرنے کے بعد ان کو یوتھ جو ان کی جو تھی یوتھ کا ان کا پریزیڈنٹ بھی بنا دیا تھا۔ تو وہاں سے مسٹر طیب اردگان کا پولیٹیکل کیریئر اسٹارٹ ہوتا ہے، اور بعد میں جا کے ان 1994 میں یہ میں چونکہ سمرائز کر رہا ہوں تو ایک بہت ان کی اسٹرگل رہی، لیکن ان 1994 میں ان کو میئرشپ ملی استنبول کی، اور پھر استنبول کو کس طرح اکنامیکلی اور فائنینشلی انہوں نے ڈیولپ کیا، اس میں انہوں نے اور استنبول کی بیٹرمنٹ میں 4 بلین امریکی ڈالر جو ہیں انہوں نے خرچ کیے پوری ایمانداری کے ساتھ، جس کی وجہ سے استنبول جو ہے ایک بہت تیزی سے اوپر آیا، ایک پولوشن فری اسٹیٹ بن گیا استنبول، اور اکنامیکلی گروتھ آنے لگ گئی، اور اس طرح چند ہی ماہ میں استنبول جو ہے وہ یورپ کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ترکی میں جو ہے الیکشن ہوئے، اور اسی الیکشن کے نتیجے میں مسٹر طیب رجب اردگان جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف ترکی جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے ان 2003 میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سکسیس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرینڈز، ترک پیپل جو ہیں وہ بہت ہی دلچسپ قوم ہے، یہ لبرلز بھی ہیں اور ریلیجیس بھی ہیں، تو اسی کو بیس بناتے ہوئے، اسی کی بنیاد پہ مسٹر طیب اردگان نے ایک ماڈل تیار کیا جو بعد میں جا کے ترک ماڈل یا مسٹر اردگان ماڈل کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ اس ماڈل نے ترکی کو فرینڈز، اس ماڈل کے بعد جو ہے صرف چند ہی ماہ میں ترکی کا جو گورننس سسٹم تھا وہ بہت زبردست ہو گیا، اور تمام حکومتی کام جو ہیں وہ آن لائن کر دیے گئے، عوام کو آفیسز جانے کی، گورنمنٹ آفیسز جانے کی اب کوئی ضرورت نہیں بچی، اور ترکی جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اس کے بعد نیو روڈز تعمیر ہوئے، ریلوے کا نظام بہت ہی زبردست کر دیا گیا ہے، اور جو ترکی کی ایئر لائن ہے وہ ورلڈ رینکنگ میں 7ویں نمبر پر آ چکی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہت زبردست کر دیا، اس کو فوج کے برابر سہولیات اور مراد دے دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ہاؤسنگ سیکٹر کو اسپیشل فوکس کیا، اور ملک بھر میں تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ترکی کو تجاوزات سے بالکل پاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناپ تول میں گڑبڑ، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کو اسپیشل فوکس دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ اسی وجہ سے ترکی کے جو زرعہ مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 29 ارب ڈالر سے 92 ارب ڈالر تک پہنچے۔ فرینڈز، دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ اس وقت پروفیٹیبل انڈسٹری ہے وہ ہے ٹورزم۔ اس کا ٹوٹل والیوم جو ہے وہ تقریباً 3000 ارب ڈالر ہے، اور اسی چیز کو بیس بناتے ہوئے مسٹر طیب اردگان نے صرف 15 سال میں ترکی کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا۔ اب ترکی میں ہر سال تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور یہاں آ کے ترکی کو پوری طرح سے دیکھتے ہیں اور گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ ترکی جو ہے وہ اس وقت دنیا کے 10 بڑے سیاحتی کنٹری میں شامل ہو گیا ہے، اور مسٹر طیب اردگان نے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی انڈسٹری کا درجہ دے دیا۔ اسی وجہ سے جو ہے ترکی کے جو ڈرامے ہیں اور ترکی کی جو اپنی ہسٹری کو لے کے
ان کی جو بایوگرافی ہے وہ کافی جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے۔ تو اس میں مسٹر طیب اردگان کی بہت فیمس سینگ ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانی خود نہیں لکھے گا اس وقت تک جو شکاری ہیں وہ ہیرو بنتے رہیں گے۔ تو اس کو بیس بنایا ہے انہوں نے اور اب ٹرکی کو ترقی کی راہ کی طرف لے کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں تبلیغی کام کو اور صوفیزم کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل گئی ہے، اور اس کے بعد ان دینی معاملات میں بھی کافی زیادہ سکسیس ریٹ دینی معاملات میں بھی آیا ہے، اور لوگ پہلے کے مقابلے میں کھل کے دین کے معاملات میں کام بھی کر رہے ہیں اور تبلیغی کام بھی کر رہے ہیں۔ صوفیزم بھی بہت فرینڈ انہی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے اس وقت دنیا ہل گئی جب مسٹر طیب رجب اردگان نے آیا صوفیہ کی مسجد والی حیثیت کو بحال کر دیا۔ فرینڈز یہ آیا صوفیہ کیا ہے؟ اور یہ پہلے چرچ تھی، پھر مسجد بنائی گئی، پھر بعد میں اسے روک دیا گیا اور پھر اسے آج دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کی بھی ایک لمبی اسٹوری ہے، یہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا اوس خان کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اوس خان جو ہے وہ ترکی کی تاریخ کے حساب سے حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ترک بن یافس کی نسل سے تھا۔ بعد میں اوس خان کے یہاں بھی 12 بیٹے پیدا ہوئے جن سے پھر 12 قبیلے بنے، اور ان 12 قبیلوں میں سے ایک کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلے سے ہی ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے آگے جا کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ تو فرینڈز یہ تھا تھوڑا سا اوس خان کا تعارف تھا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹرکی کی اکنامکس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ٹرکی کا جو سالانہ جی ڈی پی ہے وہ $2.2 ٹریلین ہے، اور ٹرکی جو ہے وہ جو کارز بھی بناتا ہے، ایروپلینز بھی بناتا ہے، الیکٹرانکس آئٹم بھی بناتا ہے، کلوتھز بھی بناتا ہے، اور نہ صرف بناتا ہے بلکہ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ ٹرکی کا کیپٹل جو ہے انقرہ ہے۔ انقرہ کی پاپولیشن تقریباً 50 لاکھ تک ہے، اور لیکن یہاں بھی پولیٹیکل سرگرمیوں کی وجہ سے چونکہ کیپٹل ہے تو سارے جو منسٹرز اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے رہائش گاہیں بھی سب یہیں پہ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرکی کا ایک اور فیمس شہر جو ہے وہ برسا ہے۔ برسا کی خاصیت یہ ہے کہ برسا جو ہے وہ پورے ٹرکی 70% ٹرکی کو اچھا فرینڈ لوزان کانٹریکٹ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی 1923 میں کانٹریکٹ ہوا تھا، اور اس کانٹریکٹ کے تحت ٹرکی کے جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ٹرکی کی جو املاک تھی وہ ضبط کر لی گئی تھی۔ اس وقت کے جو سلطان تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور بعد میں ان کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے علاوہ ٹرکی جو ہے وہ پیٹرول کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ٹرکی کی جو بندرگاہ ہے جو بوسفورس کے نام سے مشہور ہے، اس بندرگاہ سے وہ انٹرنیشنل درجہ اختیار کر لے گی، اور اس کی وجہ مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے تمام جہاز جو ہیں وہ ٹیکس فری ہوں گے، یعنی ٹرکی ان جہازوں سے کوئی ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکے گا۔ اب یہ کانٹریکٹ جو ہے 2023 میں ختم ہو رہا ہے۔ تو فرینڈز یہ تھوڑا سا میں نے سمرائز کر کے ٹرکی کا انٹروڈکشن دینے کی آپ لوگوں کو کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور ویسے تو بہت ایک لیندی ٹاپک ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ٹرکی کے بارے میں، آیا صوفیہ کے بارے میں بتاؤں گا اور بلو موکس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ٹرکی کا ویزا پروسیجر کیا ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ چاہے آپ سعودی میں ہیں یا جی سی سی کے کسی بھی کنٹری میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، تو میں آپ کو ایک ڈیپلی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ویزا پروسیجر کس طرح سے اور کن ڈاکومنٹس کو اگر آپ ساتھ لگا دیں تو آپ کو آسانی سے ٹرکی کا ویزا مل سکتا ہے، یعنی کس طرح سے آپ اس اچھی اور خوبصورت جگہ کا وزٹ کر سکتے ہیں یا اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔